حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب نماز پڑھا رہے تھے، امامت کرواتے کرواتے جب یہاں پہنچے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہچکی بدی اور پھر گر کے بے ہوش ہو گئے. پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے امامت کروائی، نماز مکمل ہوئی. حضرت سفیان ثوری کو ہوش میں لایا گیا. عرض کی تھی حضور بے ہوش کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جب پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہیں آگے سے یہ جواب نہ ہو، خاموش اے کاذب، کیا جھوٹ بولنے کے لیے تجھے میری بارگاہ میں لیا؟ سارا دن رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے ہیں؟ جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور ہمیں آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حکیم کے پاس جانا عین جائز. رزق کی تلاش حضور خود فرماتے ہیں الکاشف حبیب اللہ، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت جی. بہت مترجی باتیں ہو گئی. میں نے اس دن بھی کہا اللہ کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت جی، اس کا جو دل کرے تو کرتے ہیں. وہ ایک حضرت تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے پڑھا حضرت جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. میں نے حضرت جی ڈر سے نہ منہ نیچے کرنا. جب ہم کھانے بیٹھے نا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار اگوں اے کلام نہ پڑھی، تینوں مینوں اے کلام نہیں سجدہ کوئی. مجھے آگے سے کہتا ہے یہ حضرت کیا اس میں قباحت ہے؟ آپ کو آتے ہی پڑ گئی ہیں جو ہے نا وہ کیڑے نکالنے کی، کیا قباحت ہے اس میں؟ میں حضرت قباحت اس میں نہیں ہے، قباحت تجھ میں عروج میں ہے. کیا قباحت ہے جی؟ میں اللہ دے بندے 40,000 پہلے اکاؤنٹ سے منگا لے تو کہن ڈے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. کوئی خدا دا خوف کھاتا ہو. کیا ہو رہا ہے پتر جی؟ اللہ کیا ہو رہا ہے پتر یار؟ سارے جھوٹ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی بولنے ہیں. وہ ساڑھے نے آئندہ بولنے بولن دے نہیں ہیں، سارے ہم نے انہیں سے بولنے ہیں. اب بھائی آؤ تمہیں بتاؤں ان کے منگتے. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ اب طواف بیت اللہ کر رہے تھے، منصور آ گیا حضرت جی، بادشاہ پروٹوکول، طواف رکوا دیا گیا. حضرت سالم نے نہیں روکا، آپ طواف کرتے رہے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا، علم کا بھی اور پھر ساتھ عمل کا بھی روب. ٹھیک ہے، وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا، آ کے کہتا ہے حضرت اے سارے نے طواف روت کے منو پروٹوکول دیتا، تسی نہیں دیتا. میں بڑا خوش ہویا. فرمایا ٹھیک. تو حضرت منو عمل بڑا پسند ہے، بادشاہ وقت کچھ دینا چاہنا ہوں، منگو. غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. یہ تھے ان کے منگتے. فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کہہ رہا ہوں کچھ منگو تو اس میں دعوت گناہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. یہ تھے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتا. انہوں نے منگتا پھر تیرے کلو کیوں منگے میاں؟ انہوں پھر تیری جیب التیان کیوں آئے ہیں؟ بہرحال بھائی کیا بندہ کرے. وہ حضرت سالم نے یہ کہہ کے پھر طواف شروع کر دیا. اب بادشاہ بھی طواف، لیکن سکون ابھی بھی اس کو نہیں آیا، کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت بھی میرے من نالے چاہ جائیں. حضرت نے طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، پانی پیا، آپ تشریف لے گئے. لکھا بادشاہ پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، پھر کھڑا کر لیا ہاتھ پکڑ کے، کہندا حضرت واقعی غلطی ہوگی، معاف کر دیو. فرمایا معاف کیتا. یہ حضرت ہوں تے مسجد چ باہر آئے ہوں ہی مانگ لو. فرمایا اچھا پھر جی تو دینا ہی چاہنا تو پھر تو ہی دس، دین منگا کہ دنیا منگا؟ اور کرتا حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہمیں آپ سے حاجت ہے. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، اس میں سے کچھ مانگے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا او منصور، جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اسے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. دعا کرو پتر ہو جائے واقعی انہوں نے منگتا ہے، پھر وہی ہوگا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. پھر حضرت ان پاکوں کی باتیں سنا کے نا پھر اللہ پھر کہیں نہ کہیں جھلکیں دکھا دیتا ہے ایسوں کی. میں نے بھی دیکھا ہے کیسے
تب میرے پاس نا مہران گاڑی ہوا کرتی، میں سیالکوٹ سے لاہور تقریر کرنے آ رہا تھا. جب میں نے مرید کا کراس کیا نا، مرید کا اور راوی ریان شریف کے درمیان، میں نے دیکھا ایک بابا جی نا سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسے رش کی وجہ سے ہو نہیں رہی تھی. میں نے کہا لے سلیمان، اللہ پاک نے نیکی تیرے لیے لکھی ہے. میں جا کے بابے اور کول مہران کھلاری باہر نکل کے لاک کیتا. بابا جی دا ہاتھ پڑیا، کہتے ہیں میں حضور کراس کراؤں. میں نے حضرت جی پہلے تو ادھر سے ٹریفک روکی جو کاموں کی سے آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، میں لے کے بابا جی کو دوسری طرف. پھر میں نے ادھر سے روکی جو لاہور سے کالا شاہ کاکو سے آ رہی تھی، میں لے گیا. وہ بابا جی کا نا کھوسا ٹوٹا ہوا تھا اور بابا جی کے کپڑوں بھی پھٹے ہوئے تھے. میں نے خیال کیا کہ بابے اور بابا ہی غریب نے، لیکن میں تو پتہ نہیں بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. ان تو پتہ ہی نہیں حضرت یہ کی شے. میں کہا بابا وہی ماڑا ہے. میں نے یہ نہیں اب یاد پڑتا 1000 تھا یا 500 تھا. میں نے حضرت جی نکال کے نا، میں نے بابا جی کی مٹھی میں رکھ کے تو بھاگنا چاہا کہ بابا جی انکار نہ کر دیں، لیکن حضرت انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ دیا اور انہوں نے اشارہ کر کے کہتے ہیں کھلو. میں کھلو گیا. آپ نے حضرت اس طرح رکھ کے نا دونوں ہاتھوں میں اس طرح آپ نے ہاتھ بند کیا اور بس آنکھ بند کر کے کھولی اور آپ نے اس طرح کیا. وہ میرا نوٹ نہ مٹی بن کے اڑ گیا. مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں مولوی، اسی تو ہے ہی سمجھے، تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا. ہاں جی، یہ ہے ہی واقعی ہے، اسی پتہ نہیں کی سمجھ لیا. کیونکہ اقبال نے کہا تھا جی، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سودو دیاں لا الہ الا اللہ. میرے اقبال نے کہا نہیں تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. اسی پھنس گئے ہیں پتر، نکلی ہے نکمہ وچوں اور رجوع اللہ کری، رجوع اللہ. بس آخری بات کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی ہیں جی، قادریوں کے سرتاج ہیں. حضرت جنید بغدادی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، حضرت شہزادے ہیں جی، شہزادے. میں تو نقشبندیوں کا پتر ہوں، لیکن مجھے حضرت سے بڑی عقیدت ہے، بہت پیار ہے مجھے آپ سے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ. مختصر بس جی، یہ حضرت جی لازم بات ہے، جب کوئی سلوک کے اصولوں پہ پورا اترے گا اور اللہ اللہ کرے گا تو ایک وقت آئے گا حضرت جی پھر دل کرے گا ان ویکھیے بھی. حضرت یہ لازم ہے جی، یہ لازم ہے. حضور بلے شاہ نے بھی کہا، آپ بھی فرماتے ہیں گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانوں رکھیاں وے. اقبال نے بھی کہا، آپ فرماتے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. آپ فرماتے مجھ پہ بھی وہ وقت آیا، اللہ اللہ کرتے میں یہاں پہنچ گیا کہ اب دل تھا کہ وصل ہو. حضرت آپ فرماتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہاں جا کے میں نے عرض کی میں حضرت کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. بس جی آخری بات جی، وصل ہوئے. کہتے شیخ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کیا، اب پھر خاموش رہے. کہتے تیسری بار میں نے پھر عرض کیا، پھر خاموش رہے. اب بھائی مریدی کے آداب یہی تھے کہ آپ بھی خاموشی رہتے. پھر کہتے ہیں میں چوتھی بار نہیں بولا، اجازت لی، 10 بوسی کی، میں واپس آ گیا. کہتے تسبیح لی، میں نے پھر اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے ہیں وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا، کیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے ہیں خیال مجھ پہ اتنا غالب ہوا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. آپ فرماتے ہیں میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر ایویں خیال نہیں آیا، کچھ ہے تو خیال آیا، چل پھر آج ٹیسٹ کرنے اپنے آپ کو کہ میں بخیل ہوں کہ نہیں. کہتے میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کی طرف سے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. آپ فرماتے دوبارہ تسبیح پکڑی، ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے 50 سونے کے سکے پیش کیے. فرماتے میں نے کہا لے نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آیا. فرماتے میں 50 سونے کے سکے اٹھا کے نہ کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے ہیں آگے کیا دیکھتا ہوں، میرے شیخ حضرت جنید بغدادی خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا جی اس سے بہتر کون ہے، آپ کو پیش کرتا ہوں، جہاں آپ کی مرضی ہوگی آپ خرچ فرما دیں گے. کہتے میں گیا اور میں نے آگے جا کے نا عرض کی حضور قبول فرما لیں. کہتے حضرت جنید بغدادی ذکر فرما رہے تھے، اتنے محتاط لوگ ہیں، آپ نے ذکر نہیں روکا. کہتے آپ نے آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ سکے نائی نو دے دے. کہتے میں نے کہا
वो नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का है। हजरत फरमा रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दे। लगता है हजरत की नज़र नहीं पड़ी। कहते मैंने अर्ज़ की हजरत वो नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का है और ये 50 सोने के सिक्के हैं। जिसको एक चांदी का सिक्का देना आप फरमा रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दो। तो आप फरमाते हैं हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुरा के फरमाने लगे अबू बकर असी फिर एवं तो नहीं किया तू बखील हैं। हाय हाय असी एवं तो नहीं किया तू बखील हैं असी एवं तो नहीं किया तू बखील और तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है और बातें वसल की करता है। जा वसल अभी बड़ी दूर है पुत्र असी भी फस गए थे। और मैं गल जरा कोड़ी करन लगा वा हैर मैं अज नहीं बनी आपे। कोई अपनी पग च फस गया कोई अपनी डिग्रियां च फस गया कोई अपने हज च फस गया कोई अपनी उमरियां च फस गया कोई अपने नफलों च फस गया। निकलो पुत्र ये निकलो ये।